Cambridge Assessment International Education. Cambridge IGCSE examination in Urdu as second language. Paper 2 listening. Turn over now. مشق نمبر 1، سوال نمبر 1 تا 8۔ سوال نمبر 1 تا 8 کے لیے آپ 8 مختلف حصے سنیں گے۔ ہر سوال کا جواب کتاب میں دی گئی لائن پر تحریر کیجیے۔ آپ کا جواب مختصر ہونا چاہیے۔ آپ ہر حصے کو 2 بار سنیں گے۔ سوال نمبر 1۔ زین بھائی، مجھے کون سا موبائل لینا چاہیے؟ عائشہ، تمہیں موبائل کے کیا کرنا ہے؟ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے رابطہ رکھنے کے لیے موبائل فون تو ضروری ہے۔ عائشہ، پھر تو تمہیں زیادہ مہنگا موبائل لینے کی ضرورت نہیں۔ بھائی، میں بہت زیادہ مہنگا موبائل لینا بھی نہیں چاہتی کیونکہ میرا موبائل کا استعمال بہت کم ہے۔ ٹھیک ہے عائشہ، ہم کل بازار جائیں گے اور تمہارے لیے موبائل خرید لیں گے۔ سوال نمبر 1۔ زین بھائی، مجھے کون سا موبائل لینا چاہیے؟ عائشہ، تمہیں موبائل کے کیا کرنا ہے؟ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے رابطہ رکھنے کے لیے موبائل فون تو ضروری ہے۔ عائشہ، پھر تو تمہیں زیادہ مہنگا موبائل لینے کی ضرورت نہیں۔ بھائی، میں بہت زیادہ مہنگا موبائل لینا بھی نہیں چاہتی کیونکہ میرا موبائل کا استعمال بہت کم ہے۔ ٹھیک ہے عائشہ، ہم کل بازار جائیں گے اور تمہارے لیے موبائل خرید لیں گے۔ سوال نمبر 2۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ایئرپورٹ حفاظتی عملے کو انتظار گاہ کے باہر سے ایک 5 سالہ بچہ ملا ہے جس نے سفید شرٹ اور نیلی پینٹ پہنی ہوئی ہے۔ یہ بچہ اپنا نام ثاقب، اپنے والد کا نام عاقب بتاتا ہے۔ یہ بچہ جن کا بھی ہے وہ ایئرپورٹ حفاظتی عملے کے دفتر سے رجوع فرمائیں۔ برائے مہربانی انتظار گاہ کے تمام مسافر اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ شکریہ۔ سوال نمبر 2۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ایئرپورٹ حفاظتی عملے کو انتظار گاہ کے باہر سے ایک 5 سالہ بچہ ملا ہے جس نے سفید شرٹ اور نیلی پینٹ پہنی ہوئی ہے۔ یہ بچہ اپنا نام ثاقب، اپنے والد کا نام عاقب بتاتا ہے۔ یہ بچہ جن کا بھی ہے وہ ایئرپورٹ حفاظتی عملے کے دفتر سے رجوع فرمائیں۔ برائے مہربانی انتظار گاہ کے تمام مسافر اپنے بچوں کو اپنے ساتھ رکھیں تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ شکریہ۔ سوال نمبر 3۔ کامران بیٹے، جاؤ جا کر ویب سائٹ پر سکون سے اپنا امتحانی نتیجہ دیکھو اور ہمیں بتاؤ کہ نتیجہ کیا آیا ہے۔ اور ہاں، نتیجہ جیسا بھی ہو اللہ کا شکر ادا کرنا، کیونکہ اگر تم نے محنت کی ہے تو تمہیں محنت کا پھل ضرور ملے گا۔ جی امی، میں ابھی دیکھ کر بتاتا ہوں کیونکہ اب مجھ سے بھی مزید انتظار نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، دعا ہے کہ تمہارا نتیجہ اچھا ہو۔ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں اور سب مل کر تمہارا نتیجہ دیکھیں گے۔ جی امی شکریہ، آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، اسی لیے میرا نتیجہ اچھا ہی ہوگا۔ سوال نمبر 3۔ کامران بیٹے، جاؤ جا کر ویب سائٹ پر سکون سے اپنا امتحانی نتیجہ دیکھو اور ہمیں بتاؤ کہ نتیجہ کیا آیا ہے۔ اور ہاں، نتیجہ جیسا بھی ہو اللہ کا شکر ادا کرنا، کیونکہ اگر تم نے محنت کی ہے تو تمہیں محنت کا پھل ضرور ملے گا۔ جی امی، میں ابھی دیکھ کر بتاتا ہوں کیونکہ اب مجھ سے بھی مزید انتظار نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، دعا ہے کہ تمہارا نتیجہ اچھا ہو۔ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں اور سب مل کر تمہارا نتیجہ دیکھیں گے۔ جی امی شکریہ، آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، اسی لیے میرا نتیجہ اچھا ہی ہوگا۔ سوال نمبر 4۔ سنیں،
کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ آپ کی خدمت ہمارا اولین فرض ہے، فرمائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ میرا موبائل فون کہیں گم ہو گیا ہے۔ جہاز میں سوار ہوتے وقت تو میرے پاس ہی تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید سامان رکھتے ہوئے میں نے کہیں گرا دیا ہے۔ آپ فکر نہ کیجیے، ہم تلاش کر لیتے ہیں۔ اکثر مسافروں کی چیزیں اس وقت پچھلی نشستوں کی طرف چلی جاتی ہیں جب جہاز اڑان بھرتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کا موبائل فون بھی پچھلی نشستوں کے نیچے ہی کہیں ہوگا، لیکن پہلے ہم نشست کا بالائی خانہ کھول کے دیکھ لیتے ہیں کہ کہیں آپ نے سامان رکھتے ہوئے وہاں نہ رکھ دیا ہو۔ آپ اپنے بچوں کو لے کر اس طرف آ جائیے تاکہ ہم آسانی سے دیکھ سکیں۔ جی میں ادھر چلی جاتی ہوں، آپ آرام سے دیکھ لیجئے۔ کہیں یہ تو نہیں آپ کا موبائل فون؟ آپ کے بیگ کے نیچے ہی موجود تھا۔ جی یہی ہے، بہت شکریہ۔ سوال نمبر 4۔ سنیں، کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ آپ کی خدمت ہمارا اولین فرض ہے، فرمائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتی ہوں؟ میرا موبائل فون کہیں گم ہو گیا ہے۔ جہاز میں سوار ہوتے وقت تو میرے پاس ہی تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید سامان رکھتے ہوئے میں نے کہیں گرا دیا ہے۔ آپ فکر نہ کیجیے، ہم تلاش کر لیتے ہیں۔ اکثر مسافروں کی چیزیں اس وقت پچھلی نشستوں کی طرف چلی جاتی ہیں جب جہاز اڑان بھرتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کا موبائل فون بھی پچھلی نشستوں کے نیچے ہی کہیں ہوگا، لیکن پہلے ہم نشست کا بالائی خانہ کھول کے دیکھ لیتے ہیں کہ کہیں آپ نے سامان رکھتے ہوئے وہاں نہ رکھ دیا ہو۔ آپ اپنے بچوں کو لے کر اس طرف آ جائیے تاکہ ہم آسانی سے دیکھ سکیں۔ جی میں ادھر چلی جاتی ہوں، آپ آرام سے دیکھ لیجئے۔ کہیں یہ تو نہیں آپ کا موبائل فون؟ آپ کے بیگ کے نیچے ہی موجود تھا۔ جی یہی ہے، بہت شکریہ۔ سوال نمبر 5۔ صادق بھائی، باہر کا موسم شروع ہو گیا ہے، کیوں نہ ہم آج شالامار باغ کی سیر کو چلیں؟ باہر کے موسم میں شالامار باغ کی سیر کا اپنا ہی مزہ ہے۔ ہاں زرینہ، مجھے بھی باہر کا موسم بہت پسند ہے، کیونکہ اس موسم میں نہ سردی ہوتی ہے نہ گرمی۔ صادق بھائی، وہاں ہر طرف سبزہ اور رنگ برنگے پھول بھی تو ہوتے ہیں۔ آج ویسے بھی اتوار ہے، سب گھر والوں سے کہتی ہوں کہ وہ بھی ساتھ چلیں۔ زرینہ، منصوبہ تو مزے کا ہے، مگر آج اتوار ہے۔ چھٹی والے دن شالامار باغ میں کافی ہجوم ہوتا ہے، اور آج بارش کی بھی پیشن گوئی ہے۔ کوئی بات نہیں صادق بھائی، شالامار باغ تو بہت بڑا ہے۔ اگر بارش آ بھی گئی تو وہاں بہت سی عمارتیں موجود ہیں، مثلاً 12 دری اور جھروکے وغیرہ۔ چلتے ہیں نا، مزہ آئے گا۔ سوال نمبر 5۔ صادق بھائی، باہر کا موسم شروع ہو گیا ہے، کیوں نہ ہم آج شالامار باغ کی سیر کو چلیں؟ باہر کے موسم میں شالامار باغ کی سیر کا اپنا ہی مزہ ہے۔ ہاں زرینہ، مجھے بھی باہر کا موسم بہت پسند ہے، کیونکہ اس موسم میں نہ سردی ہوتی ہے نہ گرمی۔ صادق بھائی، وہاں ہر طرف سبزہ اور رنگ برنگے پھول بھی تو ہوتے ہیں۔ آج ویسے بھی اتوار ہے، سب گھر والوں سے کہتی ہوں کہ وہ بھی ساتھ چلیں۔ زرینہ، منصوبہ تو مزے کا ہے، مگر آج اتوار ہے۔ چھٹی والے دن شالامار باغ میں کافی ہجوم ہوتا ہے، اور آج بارش کی بھی پیشن گوئی ہے۔ کوئی بات نہیں صادق بھائی، شالامار باغ تو بہت بڑا ہے۔ اگر بارش آ بھی گئی تو وہاں بہت سی عمارتیں موجود ہیں، مثلاً 12 دری اور جھروکے وغیرہ۔ چلتے ہیں نا، مزہ آئے گا۔ سوال نمبر 6۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میں اس دفعہ چھٹیاں کسی بیرون ملک میں گزاروں، لیکن ابا جان کو چھٹیاں نہ ملیں اور ہم باہر نہ جا سکے، اور مجھے چھٹیاں اپنے ماموں کے گاؤں میں گزارنا پڑیں۔ گاؤں کی بھی اپنی ایک زندگی ہے، میں نے وہاں بہت لطف اٹھایا۔ عارفہ، تم باہر نہ جا سکیں، بہت دکھ ہوا، لیکن یہ بھی تو خوشی کی بات ہے کہ تم نے گاؤں میں لطف اٹھایا۔ میں نے اس دفعہ کی چھٹیاں لاہور میں ہی گزاریں، بس چچا اور خالہ کے گھر گیا اور بہن بھائیوں کے ساتھ ہی وقت گزارا۔ سنا ہے زرینہ بہن تو ہنزا گئی ہوئی تھیں۔ جی ارسلان بھائی، ہم تو اس دفعہ چھٹیوں میں ہنزا گئے تھے۔
بہت مزہ آیا، خوب سیر کی اور بہت ساری خوبانیاں کھائیں۔ اس دفعہ ہم نے ٹریکنگ بھی کی۔ اف، تھکن سے برا حال ہو گیا۔ طارق بھائی، آپ نے چھٹیاں کہاں گزاری؟ بھائی، ہم نے تو اس دفعہ چھٹیاں کراچی میں گزاریں اور ساحل سمندر سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ کراچی میں شام کی خوشگوار ہوا مجھے بہت یاد آتی ہے۔ سوال نمبر 6۔ میری بڑی خواہش تھی کہ میں اس دفعہ چھٹیاں کسی بیرون ملک میں گزاروں، لیکن ابا جان کو چھٹیاں نہ ملیں اور ہم باہر نہ جا سکے، اور مجھے چھٹیاں اپنے ماموں کے گاؤں میں گزارنا پڑیں۔ گاؤں کی بھی اپنی ایک زندگی ہے، میں نے وہاں بہت لطف اٹھایا۔ عارفہ، تم باہر نہ جا سکیں، بہت دکھ ہوا، لیکن یہ بھی تو خوشی کی بات ہے کہ تم نے گاؤں میں لطف اٹھایا۔ میں نے اس دفعہ کی چھٹیاں لاہور میں ہی گزاریں، بس چچا اور خالہ کے گھر گیا اور بہن بھائیوں کے ساتھ ہی وقت گزارا۔ سنا ہے زرینہ بہن تو ہنزا گئی ہوئی تھیں۔ جی ارسلان بھائی، ہم تو اس دفعہ چھٹیوں میں ہنزا گئے تھے، بہت مزہ آیا، خوب سیر کی اور بہت ساری خوبانیاں کھائیں۔ اس دفعہ ہم نے ٹریکنگ بھی کی۔ اف، تھکن سے برا حال ہو گیا۔ طارق بھائی، آپ نے چھٹیاں کہاں گزاری؟ بھائی، ہم نے تو اس دفعہ چھٹیاں کراچی میں گزاریں اور ساحل سمندر سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ کراچی میں شام کی خوشگوار ہوا مجھے بہت یاد آتی ہے۔ سوال نمبر 7۔ جب میں چھوٹی تھی تو ایک دفعہ میں بیمار ہوئی اور ڈاکٹر کے پاس گئی۔ انہوں نے میرا علاج کیا تو میں صحت یاب ہو گئی۔ اس وقت میں یہ سوچتی تھی کہ ڈاکٹرز کبھی بھی بیمار نہیں ہوتے۔ اس وقت سے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں بڑے ہو کر ڈاکٹر بنوں گی۔ گلزریں، لیکن ڈاکٹر بننے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور پیسہ بھی بہت خرچ ہوتا ہے۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن اگر سوچا جائے تو کچھ بھی بننے کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے اور بہت سا روپیہ بھی خرچ ہوتا ہے۔ لیکن شعبہ طب ایک ایسا شعبہ ہے جس میں انسان کو دکھی انسانیت کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ پھر ہمارے ملک میں ڈاکٹرز بھی کم ہیں۔ ہمارے ملک کے بیشتر علاقوں میں ڈاکٹرز کی سہولت ہی میسر نہیں۔ اصل میں شروع میں تو ہمارے خیالات بہت بلند ہوتے ہیں، لیکن جب ہم ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو پھر پیسہ کمانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر کوشش ہوتی ہے کہ کسی بڑے شہر میں کلینک بنا کر خوب پیسہ کمایا جائے۔ ڈاکٹرز دیہات کا رخ اسی لیے نہیں کرتے کہ وہاں پیسہ کمانے کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہیں۔ سوال نمبر 7۔ جب میں چھوٹی تھی تو ایک دفعہ میں بیمار ہوئی اور ڈاکٹر کے پاس گئی۔ انہوں نے میرا علاج کیا تو میں صحت یاب ہو گئی۔ اس وقت میں یہ سوچتی تھی کہ ڈاکٹرز کبھی بھی بیمار نہیں ہوتے۔ اس وقت سے میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں بڑے ہو کر ڈاکٹر بنوں گی۔ گلزریں، لیکن ڈاکٹر بننے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور پیسہ بھی بہت خرچ ہوتا ہے۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن اگر سوچا جائے تو کچھ بھی بننے کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے اور بہت سا روپیہ بھی خرچ ہوتا ہے۔ لیکن شعبہ طب ایک ایسا شعبہ ہے جس میں انسان کو دکھی انسانیت کی صحیح معنوں میں خدمت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ پھر ہمارے ملک میں ڈاکٹرز بھی کم ہیں۔ ہمارے ملک کے بیشتر علاقوں میں ڈاکٹرز کی سہولت ہی میسر نہیں۔ اصل میں شروع میں تو ہمارے خیالات بہت بلند ہوتے ہیں، لیکن جب ہم ڈاکٹر بن جاتے ہیں تو پھر پیسہ کمانے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، اور پھر کوشش ہوتی ہے کہ کسی بڑے شہر میں کلینک بنا کر خوب پیسہ کمایا جائے۔ ڈاکٹرز دیہات کا رخ اسی لیے نہیں کرتے کہ وہاں پیسہ کمانے کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہیں۔ سوال نمبر 8۔ جب میں پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھی تو میں نے اسی وقت پائلٹ بننے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اب اللہ کا بہت شکر ہے کہ میری یہ خواہش پوری ہوئی اور آج میں پائلٹ ہوں۔ اکثر لوگوں کے یہاں لڑکیوں کا اس شعبے میں آنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن میں نے پائلٹ بن کر یہ ثابت کیا ہے کہ اس کام میں کوئی برائی نہیں۔
اور ایک عورت بھی پائلٹ بن سکتی ہے۔ جمیلہ صاحبہ، پائلٹ بن کر آپ کیسا محسوس کرتی ہیں؟ کیونکہ اس کام میں تو اپنے گھر والوں کو بھی زیادہ وقت نہیں دے پاتے۔ عادل صاحب، پائلٹ بننا میرے لیے ایک بہت ہی خوبصورت تجربہ ہے۔ مجھے مختلف ممالک میں گھومنے پھرنے کا موقع ملتا ہے۔ جگہ جگہ جا کر لوگوں کی تہذیب و ثقافت دیکھنا اور مختلف ممالک کے لوگوں سے ملنا ایک بہت ہی خوشگوار تجربہ ہے۔ جہاں تک گھر والوں کو وقت دینے کا سوال ہے تو میں اپنے گھر والوں کو بھی اچھا خاصا وقت دیتی ہوں، بلکہ میرے پائلٹ بننے کی وجہ سے میرے گھر والوں نے بھی دنیا کے کئی ممالک کی سیر کری ہے۔ سوال نمبر 8۔ جب میں پہلی دفعہ جہاز میں بیٹھی تو میں نے اسی وقت پائلٹ بننے کا فیصلہ کر لیا تھا، اور اب اللہ کا بہت شکر ہے کہ میری یہ خواہش پوری ہوئی اور آج میں پائلٹ ہوں۔ اکثر لوگوں کے یہاں لڑکیوں کا اس شعبے میں آنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن میں نے پائلٹ بن کر یہ ثابت کیا ہے کہ اس کام میں کوئی برائی نہیں، اور ایک عورت بھی پائلٹ بن سکتی ہے۔ جمیلہ صاحبہ، پائلٹ بن کر آپ کیسا محسوس کرتی ہیں؟ کیونکہ اس کام میں تو اپنے گھر والوں کو بھی زیادہ وقت نہیں دے پاتے۔ عادل صاحب، پائلٹ بننا میرے لیے ایک بہت ہی خوبصورت تجربہ ہے۔ مجھے مختلف ممالک میں گھومنے پھرنے کا موقع ملتا ہے۔ جگہ جگہ جا کر لوگوں کی تہذیب و ثقافت دیکھنا اور مختلف ممالک کے لوگوں سے ملنا ایک بہت ہی خوشگوار تجربہ ہے۔ جہاں تک گھر والوں کو وقت دینے کا سوال ہے تو میں اپنے گھر والوں کو بھی اچھا خاصا وقت دیتی ہوں، بلکہ میرے پائلٹ بننے کی وجہ سے میرے گھر والوں نے بھی دنیا کے کئی ممالک کی سیر کری ہے۔ مشق نمبر 1 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 2 سنیں گے، لہٰذا کتاب میں دیے گئے مشق نمبر 2 کے سوالات غور سے پڑھیے۔ مشق نمبر 2، سوال نمبر 9۔ شاہی قلعہ لاہور کی تاریخ کے بارے میں ایک گفتگو سنیے اور کتاب میں دیے گئے جملوں کی خالی جگہوں کو 1 یا 2 الفاظ لکھ کر جملے مکمل کیجیے۔ آپ یہ گفتگو 2 بار سنیں گے۔ پچھلے اتوار ہم شاہی قلعے کی سیر کے لیے گئے تو ہم نے وہاں بہت لطف اٹھایا۔ وہاں تو آپ کو تفریح کے ساتھ ساتھ شاہی قلعے کے بارے میں معلومات کے حصول کا موقع بھی ملا ہوگا۔ ہمیں بھی بتائیے، کیونکہ لاہور کا شاہی قلعہ ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ جی بھابھی، ہم سب نے وہاں تفریح کے ساتھ ساتھ بہت سی معلومات بھی حاصل کیں۔ قلعہ دراصل ایک مضبوط عمارت کو کہتے ہیں جس میں حکمران اپنے خدمتگاروں اور فوج کے ساتھ رہائش پذیر ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی بڑی عمارت ہوتی ہے جس میں وہاں رہنے والوں کی ضرورت کی ہر شے موجود ہوتی ہے۔ بشیر بھائی، اس کا مطلب ہے کہ وہاں بہت سی عمارات ہوں گی؟ جی بھابھی، اس قلعے میں 4 سو پھیلے ہوئی عمارات کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاہی قلعہ لاہور فقط ایک عمارت ہی نہیں بلکہ مکمل ایک شہر ہے جس میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت عمارت موجود ہے۔ انہی عمارتوں میں سر فہرست شیش محل، جس کا شمار دنیا کی خوبصورت اور نادر ترین عمارات میں ہوتا ہے۔ سنگ مرمر کا بنا ہوا یہ محل اور اس کی دیواروں پر شیشوں اور آئینوں کے ٹکڑوں سے کی گئی میناکاری اس وقت کے کاریگروں کی مہارت اور بادشاہوں کے اعلیٰ ذوق اور مزاج کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میناکاری دیواروں پر بنائی گئی تصویروں اور شیشوں کے کام کو کہتے ہیں۔ شاہی قلعے کے حوالے سے زیادہ معلومات کے حصول کے لیے ہم نے ایک گائیڈ سے بھی رابطہ کر لیا تھا۔ گائیڈ کے مطابق اس قلعے کی تاریخ بہت قدیم ہے، لیکن آج سے تقریباً 450 سال پہلے مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر نے اسے اثر نو تعمیر کروایا۔ جلال الدین اکبر تو بہت عظیم حکمران تھے، انہوں نے اس قلعے میں بہت سی تبدیلیاں کی ہوں گی۔ جی بالکل، انہوں نے اس قلعے کی حفاظت کے لیے اس کے ارد گرد اونچی فصیلیں یعنی دیواریں اور خندقیں بھی بنوائی ہوئی تھیں۔ جلال الدین اکبر کے بعد آنے والوں نے بھی
اس قلعے میں بہت سی تبدیلیاں کی ہوں گی؟ جی بالکل، جلال الدین اکبر کے بعد آنے والے حکمران اپنی ضرورت اور ذوق کے مطابق اس میں مزید تبدیلیاں لاتے رہے۔ جہانگیر نے دولت کدہ جہانگیر کے نام سے اضافہ کیا، جبکہ شاہجہاں نے شیش محل کے ساتھ ساتھ اس قلعے میں موتی مسجد بھی بنوائی۔ اورنگزیب عالمگیر نے عالمگیری دروازہ تعمیر کروایا، جو آج بھی اس قلعے میں داخل ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس دروازے کی خاص بات یہ تھی کہ اس کے ذریعے ہاتھیوں کی فوج بھی قلعے کے اندر لائی جا سکتی تھی۔ شاہی قلعے کے جھروکوں، باغیچوں، کشادہ راہداریوں اور تنگ و تاریک سیڑھیوں پر چلتے ہوئے یہ احساس ہوتا ہے کہ اچانک کسی جھروکے کے اندر سے یا کسی دیوار کے پیچھے سے کوئی شہزادی یا شہزادہ نکل آئے گا، یا پھر گھوڑوں اور ہاتھیوں کا لشکر بگل بجاتا قلعے میں داخل ہوگا۔ خدا کی قدرت ہے کہ جس قلعے میں شاہی خاندان اور اس کے حواریوں کے علاوہ کوئی عام فرد بے اجازت داخل ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہ آج خلق خدا کے لیے سیرگاہ بنا ہوا ہے۔ کوئی خاندان کسی باغیچے میں بیٹھا پکنک منا رہا تھا تو کوئی کسی جھروکے میں تصویریں بنا رہا تھا، کوئی پاپڑ کرارے کی صدائیں لگاتا پھرتا تو کوئی چائے والا کہتے ہوئے کسی کو چائے سے لطف اندوز ہونے کی دعوت دیتا دکھائی دیتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خوب لطف اٹھایا۔ جی ہاں، بہت زیادہ۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیے۔ پچھلے اتوار ہم شاہی قلعے کی سیر کے لیے گئے تو ہم نے وہاں بہت لطف اٹھایا۔ وہاں تو آپ کو تفریح کے ساتھ ساتھ شاہی قلعے کے بارے میں معلومات کے حصول کا موقع بھی ملا ہوگا۔ ہمیں بھی بتائیے، کیونکہ لاہور کا شاہی قلعہ ہم نے ابھی تک نہیں دیکھا۔ جی بھابھی، ہم سب نے وہاں تفریح کے ساتھ ساتھ بہت سی معلومات بھی حاصل کیں۔ قلعہ دراصل ایک مضبوط عمارت کو کہتے ہیں جس میں حکمران اپنے خدمتگاروں اور فوج کے ساتھ رہائش پذیر ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی بڑی عمارت ہوتی ہے جس میں وہاں رہنے والوں کی ضرورت کی ہر شے موجود ہوتی ہے۔ بشیر بھائی، اس کا مطلب ہے کہ وہاں بہت سی عمارات ہوں گی؟ جی بھابھی، اس قلعے میں 4 سو پھیلی ہوئی عمارات کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاہی قلعہ لاہور فقط ایک عمارت ہی نہیں بلکہ مکمل ایک شہر ہے، جس میں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت عمارت موجود ہے۔ انہی عمارتوں میں سر فہرست شیش محل، جس کا شمار دنیا کی خوبصورت اور نادر ترین عمارات میں ہوتا ہے۔ سنگ مرمر کا بنا ہوا یہ محل اور اس کی دیواروں پر شیشوں اور آئینوں کے ٹکڑوں سے کی گئی میناکاری اس وقت کے کاریگروں کی مہارت اور بادشاہوں کے اعلیٰ ذوق اور مزاج کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ میناکاری دیواروں پر بنائی گئی تصویروں اور شیشوں کے کام کو کہتے ہیں۔ شاہی قلعے کے حوالے سے زیادہ معلومات کے حصول کے لیے ہم نے ایک گائیڈ سے بھی رابطہ کر لیا تھا۔ گائیڈ کے مطابق اس قلعے کی تاریخ بہت قدیم ہے، لیکن آج سے تقریباً 450 سال پہلے مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر نے اسے اثر نو تعمیر کروایا۔ جلال الدین اکبر تو بہت عظیم حکمران تھے، انہوں نے اس قلعے میں بہت سی تبدیلیاں کی ہوں گی۔ جی بالکل، انہوں نے اس قلعے کی حفاظت کے لیے اس کے ارد گرد اونچی فصیلیں یعنی دیواریں اور خندقیں بھی بنوائی ہوئی تھیں۔ جلال الدین اکبر کے بعد آنے والوں نے بھی اس قلعے میں بہت سی تبدیلیاں کی ہوں گی۔ جی بالکل، جلال الدین اکبر کے بعد آنے والے حکمران اپنی ضرورت اور ذوق کے مطابق اس میں مزید تبدیلیاں لاتے رہے۔ جہانگیر نے دولت کدہ جہانگیر کے نام سے اضافہ کیا، جبکہ شاہجہاں نے شیش محل کے ساتھ ساتھ اس قلعے میں موتی مسجد بھی بنوائی۔ اورنگزیب عالمگیر نے عالمگیری دروازہ تعمیر کروایا، جو آج بھی اس قلعے میں داخل ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس دروازے کی خاص بات یہ تھی کہ اس کے ذریعے ہاتھیوں کی فوج بھی قلعے کے اندر لائی جا سکتی تھی۔ شاہی قلعے کے جھروکوں، باغیچوں، کشادہ راہداریوں اور تنگ و تاریک سیڑھیوں پر چلتے ہوئے یہ احساس ہوتا ہے کہ اچانک کسی جھروکے کے اندر سے یا کسی دیوار کے پیچھے سے کوئی شہزادی یا شہزادہ نکل آئے گا، یا پھر گھوڑوں اور ہاتھیوں کا لشکر بگل بجاتا قلعے میں داخل ہوگا۔ خدا کی قدرت ہے کہ جس قلعے میں شاہی خاندان اور اس کے حواریوں کے علاوہ کوئی عام فرد بے اجازت داخل ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہ آج خلق خدا کے لیے سیرگاہ بنا ہوا ہے۔ کوئی خاندان کسی باغیچے میں بیٹھا پکنک منا رہا تھا تو کوئی کسی جھروکے میں
تصویریں بنا رہا تھا۔ کوئی پاپڑ کرارے کی صدائیں لگاتا پھرتا تو کوئی چائے والا کہتے ہوئے کسی کو چائے سے لطف اندوز ہونے کی دعوت دیتا دکھائی دیتا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے خوب لطف اٹھایا۔ جی ہاں، بہت زیادہ۔ مشق نمبر 2 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 3 سنیں گے، لہٰذا کتاب میں دیے گئے مشق نمبر 3 کے سوالات غور سے پڑھیے۔ مشق نمبر 3، سوال نمبر 10۔ آپ موسموں کے بارے میں 6 لوگوں کی گفتگو سن رہے ہیں۔ کتاب میں دی گئی ہر شخص کی رائے کو انگریزی حروف A تا G سے ظاہر کیا گیا ہے، لہٰذا ہر شخص کی رائے کا صحیح حرف A تا G اس کے درست خانے میں لکھیے۔ یاد رکھیے، انگریزی کے ہر حرف کا استعمال صرف ایک بار کیا جائے گا۔ انگریزی کا ایک حرف اضافی ہے جسے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ یہ گفتگو 2 بار سنیں گے۔ پہلی رائے: مجھے تو موسم سرما بہت پسند ہے، خاص طور پر اس وقت جب موسم سرما کی چھٹیاں ہوں۔ موسم سرما میں بھاپ اگلتا سوپ اور خشک میوجات موسم سرما کی خوبصورتی کو بڑھا دیتے ہیں۔ موسم سرما میں برف باری یا بارش کا بھی اپنا ہی لطف ہوتا ہے۔ موسم سرما میں نباتات کے مختلف رنگ بھی بہت اچھے لگتے ہیں۔ سڑک پر گرے رنگ برنگے پتے ایک خوشگوار احساس پیدا کرتے ہیں۔ دوسری رائے: مجھے تو موسم گرما پسند ہے۔ موسم گرما میں انسان کہیں بھی جا سکتا ہے، گھر میں بند ہو کر نہیں رہتا۔ موسم گرما میں آم اور آئس کریم کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ انسان بھاری کپڑوں کے بوجھ سے بھی بچا رہتا ہے۔ موسم گرما میں سبزیوں اور پھلوں کی بھی بہتات ہوتی ہے۔ موسم گرما میں ہی تو ہم پہاڑی مقامات کی سیر پر جاتے ہیں۔ تیسری رائے: موسم تو ایک ہی ہے، بہار کا موسم، جس میں زمین سبزے اور پھلوں سے لد جاتی ہے۔ انسان جہاں چاہے آزادی سے جا سکتا ہے، نہ زیادہ گرمی نہ زیادہ سردی۔ سب سے زیادہ سرگرمیاں بھی موسم بہار میں ہی ہوتی ہیں۔ موسم بہار میں باغات اور باغیچوں میں جانے اور پکنک منانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اس موسم میں انسان تو کیا، چرند پرند بھی خوش رہتے ہیں۔ چوتھی رائے: مجھے تو برسات کا موسم پسند ہے۔ موسم گرما کی ستائی حیات کو جب برسات کا موسم ملتا ہے تو اس کی جان میں جان آتی ہے۔ بارش میں نہانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ باہر بارش ہو رہی ہو اور گھر میں پکوڑے اور سموسے تلے جا رہے ہوں تو زندگی کا مزہ آ جاتا ہے۔ پرندوں کا پانی میں ڈبکیاں لگانا برسات کا ایک اور خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ دھلے دھلے پیڑ اور دھلا دھلا ماحول سب بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ پانچویں رائے: مجھے تو خزاں کا موسم پسند ہے، جب سردیوں کی آمد ہو اور موسم بھی معتدل ہو۔ درخت اپنے پرانے پتے گرا کر نئے پتوں کا انتظار شروع کر رہے ہوں۔ سڑکیں رنگ برنگ پتوں سے بھر جاتی ہوں۔ باغوں میں بھی رنگ برنگ پتوں کا منظر بہت خوشگوار ہوتا ہے۔ ہمارے شہر میں نہر کے کناروں پر سنبل کے گرے ہوئے پتے خزاں میں بہار کا منظر پیش کرتے ہیں۔ چھٹی رائے: موسم سبھی خوبصورت ہوتے ہیں۔ موسموں کی خوبصورتی کو پسند کرنے یا نہ کرنے کا تعلق انسان کے اپنے اندر کے موسم سے ہے۔ اگر انسان کے اندر خوشیوں کے پھول کھل رہے ہوں تو اسے خزاں کا موسم بھی بھلا لگے گا، لیکن اگر انسان کے اندر کا موسم خراب ہو تو اسے بہار کے کھلے پھول بھی اچھے نہیں لگتے۔
اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیے۔ پہلی رائے: مجھے تو موسم سرما بہت پسند ہے، خاص طور پر اس وقت جب موسم سرما کی چھٹیاں ہوں۔ موسم سرما میں بھاپ اگلتا سوپ اور خشک میوجات موسم سرما کی خوبصورتی کو بڑھا دیتے ہیں۔ موسم سرما میں برف باری یا بارش کا بھی اپنا ہی لطف ہوتا ہے۔ موسم سرما میں نباتات کے مختلف رنگ بھی بہت اچھے لگتے ہیں۔ سڑک پر گرے رنگ برنگے پتے ایک خوشگوار احساس پیدا کرتے ہیں۔ دوسری رائے: مجھے تو موسم گرما پسند ہے۔ موسم گرما میں انسان کہیں بھی جا سکتا ہے، گھر میں بند ہو کر نہیں رہتا۔ موسم گرما میں آم اور آئس کریم کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے۔ انسان بھاری کپڑوں کے بوجھ سے بھی بچا رہتا ہے۔ موسم گرما میں سبزیوں اور پھلوں کی بھی بہتات ہوتی ہے۔ موسم گرما میں ہی تو ہم پہاڑی مقامات کی سیر پر جاتے ہیں۔ تیسری رائے: موسم تو ایک ہی ہے، بہار کا موسم، جس میں زمین سبزے اور پھلوں سے لد جاتی ہے۔ انسان جہاں چاہے آزادی سے جا سکتا ہے، نہ زیادہ گرمی نہ زیادہ سردی۔ سب سے زیادہ سرگرمیاں بھی موسم بہار میں ہی ہوتی ہیں۔ موسم بہار میں باغات اور باغیچوں میں جانے اور پکنک منانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اس موسم میں انسان تو کیا، چرند پرند بھی خوش رہتے ہیں۔ چوتھی رائے: مجھے تو برسات کا موسم پسند ہے۔ موسم گرما کی ستائی حیات کو جب برسات کا موسم ملتا ہے تو اس کی جان میں جان آتی ہے۔ بارش میں نہانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ باہر بارش ہو رہی ہو اور گھر میں پکوڑے اور سموسے تلے جا رہے ہوں تو زندگی کا مزہ آ جاتا ہے۔ پرندوں کا پانی میں ڈبکیاں لگانا برسات کا ایک اور خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ دھلے دھلے پیڑ اور دھلا دھلا ماحول سب بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ پانچویں رائے: مجھے تو خزاں کا موسم پسند ہے، جب سردیوں کی آمد ہو اور موسم بھی معتدل ہو۔ درخت اپنے پرانے پتے گرا کر نئے پتوں کا انتظار شروع کر رہے ہوں۔ سڑکیں رنگ برنگ پتوں سے بھر جاتی ہوں۔ باغوں میں بھی رنگ برنگ پتوں کا منظر بہت خوشگوار ہوتا ہے۔ ہمارے شہر میں نہر کے کناروں پر سنبل کے گرے ہوئے پتے خزاں میں بہار کا منظر پیش کرتے ہیں۔ چھٹی رائے: موسم سبھی خوبصورت ہوتے ہیں۔ موسموں کی خوبصورتی کو پسند کرنے یا نہ کرنے کا تعلق انسان کے اپنے اندر کے موسم سے ہے۔ اگر انسان کے اندر خوشیوں کے پھول کھل رہے ہوں تو اسے خزاں کا موسم بھی بھلا لگے گا، لیکن اگر انسان کے اندر کا موسم خراب ہو تو اسے بہار کے کھلے پھول بھی اچھے نہیں لگتے۔ مشق نمبر 3 ختم ہوئی۔ اب آپ تھوڑی دیر میں مشق نمبر 4 سنیں گے، لہٰذا کتاب میں دیے گئے مشق نمبر 4 کے سوالات غور سے پڑھیے۔ مشق نمبر 4، سوال نمبر 11 تا 18۔ آپ کیلاش کے تہذیب و تمدن کے حوالے سے 2 افراد کے درمیان گفتگو سن رہے ہیں۔ کتاب میں دیے گئے ہر سوال کے ممکنہ جوابات A، B یا C میں سے صحیح جواب کے سامنے دیے گئے خانے میں درست کا نشان لگائیے۔ آپ یہ گفتگو 2 بار سنیں گے۔ عرفان بھائی، اس دفعہ تو آپ کیلاش میں کافی لمبے عرصے تک رہ کر آئے ہیں۔ ہم تو جاتے ہیں اور 1 آدھ ہفتے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ جی وقار، اس دفعہ میں 6 ماہ وہاں گزار کر آیا ہوں۔ اس طرح مجھے کیلاش اور ان کے تہذیب و تمدن کو گہرائی سے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ یہی میرا مقصد بھی تھا۔ مجھے تو کیلاش کے لوگوں کے تہواروں میں بہت دلچسپی ہوتی ہے۔
آپ کو تو اس دفعہ ان کے کافی تہوار قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ ہاں وقار، میں نے ان کے تقریباً سبھی تہوار دیکھے، لیکن ان کے تہوار چلم جوشی کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اسے آپ ان کا مرکزی تہوار کہہ سکتے ہیں۔ تو بتائیے نا کہ یہ تہوار کب ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ یہ تہوار مئی میں 13 سے 16 تاریخ تک منایا جاتا ہے۔ خواتین تو اس تہوار کی تیاری بہت پہلے ہی شروع کر دیتی ہیں۔ نئے اور خوبصورت لباس تیار کیے جاتے ہیں، جنہیں کئی طرح کے رنگین پتھروں اور شیشوں سے سجایا جاتا ہے، اور گھروں کی صفائی ستھرائی کی جاتی ہے۔ عرفان بھائی، کیا اس تہوار کو ہم بہار کا تہوار بھی کہہ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہار کے آتے ہی لوگوں میں اس تہوار کے حوالے سے جوش و خروش شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے دوران کیا کیا سرگرمیاں ہوتی ہیں؟ جی وقار، جب تہوار شروع ہوتا ہے تو بڑے بزرگ ایک جگہ اکٹھے ہو کر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ موسم سرما خیریت سے گزر جانے پر شکر ادا کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ اس بار فصلیں بھی خوب اگیں۔ اس موقع پر بچے، مرد اور خواتین نیا اور خوبصورت لباس پہن کر باہر آتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے جانوروں کو بھی سجاتے ہیں۔ مرد پرندوں کے پروں سے سجی ہوئی ٹوپیاں پہنتے ہیں۔ عرفان بھائی، میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ پتے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اور مرد اپنی ٹوپیوں میں پرندوں کے پر سجاتے ہیں۔ اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ وقار، یہ سب اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اور فطرت الگ الگ نہیں، گویا کہ اس طرح وہ لوگ فطرت کے ساتھ اپنا تعلق ظاہر کرتے ہیں۔ عرفان بھائی، اس موقع پر وہ دودھ بھی تو جمع کرتے ہیں۔ ہاں، اس تہوار کی ایک اور خاص چیز وہ دودھ ہے جو کئی دنوں تک جمع کیا جاتا ہے، اور لوگ اسے تبرک سمجھ کر پیتے ہیں، اور یہ دودھ حاصل کرنے کے لیے قطاروں میں لگ کر انتظار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بچوں کو یہ دودھ پلایا جاتا ہے، اس کے بعد بڑوں کو تھوڑا تھوڑا دودھ پینے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد قبیلے کے بزرگ کھلے آسمان تلے روٹی پکاتے ہیں، جسے تمام افراد میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس روٹی میں ہر قسم کے آٹے کے علاوہ علاقے میں پائے جانے والے تمام میوہ جات بھی ڈالے جاتے ہیں۔ یہ روٹی یہاں کی ایک سوغات بھی ہے۔ مخصوص روٹی کھانے کے بعد تمام مرد و زن مذہبی مقام جسٹک خان کے سامنے سے گزر کر ایک مخصوص میدان میں آتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ناچتے، گاتے اور خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ عمل شام ڈھلے تک جاری رہتا ہے۔ پھر جیسے ہی سورج نیچے اترنا شروع ہوتا ہے، یہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ بڑے بزرگ بیٹھ کر اپنے بڑوں کی کہانیاں اور اپنی جوانی کے قصے سناتے ہیں، جنہیں سب بہت غور سے سنتے ہیں۔ رات ڈھلتے ہی رنگوں بھرا یہ منظر بھی اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے۔ عرفان بھائی، اس طرح کی ایک تقریب موسم سرما کے شروع میں بھی تو منائی جاتی ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ جی ہاں وقار، اسی طرح کی ایک اور تقریب اگست میں بھی منائی جاتی ہے، جب کیلاش کے لوگ گندم کی فصل کی کٹائی کرتے ہیں۔ چونکہ اس علاقے میں برف باری ہوتی ہے اور سردیوں کا موسم کافی لمبا چلتا ہے، اس لیے سردیوں کے شروع ہوتے ہی ایک تقریب کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں بڑے بزرگ مل کر دعائیں کرتے ہیں کہ سردیاں خیریت سے گزریں۔ چترال کی کیلاش وادی اپنی نوعیت کی ایک حسین وادی ہے، جہاں بسنے والے کیلاش کے لوگ اپنے منفرد تہواروں کے باعث پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں شہرت رکھتے ہیں۔ کیلاش کی ہزاروں سالہ پرانی قبائلی روایات اور تہذیب کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر کے سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں اور یہاں کے مقامی لوگوں کی مہمان نوازی کا لطف اٹھاتے ہیں۔ یہ موضوع اتنا دلچسپ ہے کہ جی چاہتا ہے کہ اس پر گھنٹوں گفتگو کی جائے، لیکن کیا کریں، وقت کی کمی سامنے آ جاتی ہے۔ اب آپ یہ گفتگو دوبارہ سنیے۔ عرفان بھائی، اس دفعہ تو آپ کیلاش میں کافی لمبے عرصے تک رہ کر آئے ہیں،
ہم تو جاتے ہیں اور ایک آدھ ہفتے بعد واپس آ جاتے ہیں۔ جی وقار، اس دفعہ میں 6 ماہ وہاں گزار کر آیا ہوں۔ اس طرح مجھے کیلاش اور ان کے تہذیب و تمدن کو گہرائی سے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ یہی میرا مقصد بھی تھا۔ مجھے تو کیلاش کے لوگوں کے تہواروں میں بہت دلچسپی ہوتی ہے۔ آپ کو تو اس دفعہ ان کے کافی تہوار قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہوگا۔ ہاں وقار، میں نے ان کے تقریباً سبھی تہوار دیکھے، لیکن ان کے تہوار چلم جوشی کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اسے آپ ان کا مرکزی تہوار کہہ سکتے ہیں۔ تو بتائیے نا کہ یہ تہوار کب ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا ہوتا ہے؟ یہ تہوار مئی میں 13 سے 16 تاریخ تک منایا جاتا ہے۔ خواتین تو اس تہوار کی تیاری بہت پہلے ہی شروع کر دیتی ہیں۔ نئے اور خوبصورت لباس تیار کیے جاتے ہیں، جنہیں کئی طرح کے رنگین پتھروں اور شیشوں سے سجایا جاتا ہے، اور گھروں کی صفائی ستھرائی کی جاتی ہے۔ عرفان بھائی، کیا اس تہوار کو ہم بہار کا تہوار بھی کہہ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہار کے آتے ہی لوگوں میں اس تہوار کے حوالے سے جوش و خروش شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے دوران کیا کیا سرگرمیاں ہوتی ہیں؟ جی وقار، جب تہوار شروع ہوتا ہے تو بڑے بزرگ ایک جگہ اکٹھے ہو کر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ موسم سرما خیریت سے گزر جانے پر شکر ادا کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ اس بار فصلیں بھی خوب اگیں۔ اس موقع پر بچے، مرد اور خواتین نیا اور خوبصورت لباس پہن کر باہر آتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنے جانوروں کو بھی سجاتے ہیں۔ مرد پرندوں کے پروں سے سجی ہوئی ٹوپیاں پہنتے ہیں۔ عرفان بھائی، میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ پتے ہاتھ میں اٹھاتے ہیں اور مرد اپنی ٹوپیوں میں پرندوں کے پر سجاتے ہیں۔ اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ وقار، یہ سب اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم اور فطرت الگ الگ نہیں، گویا کہ اس طرح وہ لوگ فطرت کے ساتھ اپنا تعلق ظاہر کرتے ہیں۔ عرفان بھائی، اس موقع پر وہ دودھ بھی تو جمع کرتے ہیں۔ ہاں، اس تہوار کی ایک اور خاص چیز وہ دودھ ہے جو کئی دنوں تک جمع کیا جاتا ہے، اور لوگ اسے تبرک سمجھ کر پیتے ہیں، اور یہ دودھ حاصل کرنے کے لیے قطاروں میں لگ کر انتظار کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بچوں کو یہ دودھ پلایا جاتا ہے، اس کے بعد بڑوں کو تھوڑا تھوڑا دودھ پینے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد قبیلے کے بزرگ کھلے آسمان تلے روٹی پکاتے ہیں، جسے تمام افراد میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اس روٹی میں ہر قسم کے آٹے کے علاوہ علاقے میں پائے جانے والے تمام میوہ جات بھی ڈالے جاتے ہیں۔ یہ روٹی یہاں کی ایک سوغات بھی ہے۔ مخصوص روٹی کھانے کے بعد تمام مرد و زن مذہبی مقام جسٹک خان کے سامنے سے گزر کر ایک مخصوص میدان میں آتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ناچتے، گاتے اور خوشیاں مناتے ہیں۔ یہ عمل شام ڈھلے تک جاری رہتا ہے۔ پھر جیسے ہی سورج نیچے اترنا شروع ہوتا ہے، یہ لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ بڑے بزرگ بیٹھ کر اپنے بڑوں کی کہانیاں اور اپنی جوانی کے قصے سناتے ہیں، جنہیں سب بہت غور سے سنتے ہیں۔ رات ڈھلتے ہی رنگوں بھرا یہ منظر بھی اپنے اختتام کو پہنچ جاتا ہے۔ عرفان بھائی، اس طرح کی ایک تقریب موسم سرما کے شروع میں بھی تو منائی جاتی ہے، اس کا کیا مقصد ہے؟ جی ہاں وقار، اسی طرح کی ایک اور تقریب اگست میں بھی منائی جاتی ہے، جب کیلاش کے لوگ گندم کی فصل کی کٹائی کرتے ہیں۔ چونکہ اس علاقے میں برف باری ہوتی ہے اور سردیوں کا موسم کافی لمبا چلتا ہے، اس لیے سردیوں کے شروع ہوتے ہی ایک تقریب کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں بڑے بزرگ مل کر دعائیں کرتے ہیں کہ سردیاں خیریت سے گزریں۔ چترال کی کیلاش وادی اپنی نوعیت کی ایک حسین وادی ہے، جہاں بسنے والے کیلاش کے لوگ اپنے منفرد تہواروں کے باعث پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں شہرت رکھتے ہیں۔ کیلاش کی ہزاروں سالہ پرانی قبائلی روایات اور تہذیب کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر کے سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں اور یہاں کے مقامی لوگوں کی مہمان نوازی کا لطف اٹھاتے ہیں۔ یہ موضوع اتنا دلچسپ ہے کہ جی چاہتا ہے کہ اس پر گھنٹوں گفتگو کی جائے، لیکن کیا کریں، وقت کی کمی سامنے آ جاتی ہے۔ لسننگ پریکٹس کی یہ ریکارڈنگ یہاں ختم ہوئی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امتحان بھی ختم ہوا۔ لسننگ پریکٹس کی مزید ریکارڈنگ سننے کے لیے ہماری ویب سائٹ www.bookmark.com
www.learning.com.pk کا وزٹ کیجیے۔